السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سامعین محترم، بزرگان من، جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شرعی احکامات دیے ہیں یا ہم پر فرائض اور واجبات مقرر فرمائے ہیں، ان تمام احکامات میں، ان تمام فرائض اور واجبات میں ایک شے قدر مشترک ہے، اور وہ ہے احسان، کہ جملہ عبادات میں، جملہ حقوق میں، فرائض میں، واجبات میں، مستحبات میں ہمیں احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، لیکن کتاب و سنت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ احسان میں تین معنی، تین بنیادی باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ یعنی لفظ احسان میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ احسان یہ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے ہر کام کو، ہر عبادت کو، ہر فرض کو، ہر نفل کو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سجا کر، سنوار کر، خوبصورت انداز سے درجہ کمال تک پہنچا دینا، یہ ہے احسان۔ احسان کا دوسرا معنی یہ ہے، احسان حسن سلوک سے بھی نکلا ہے، یعنی لوگوں کے جتنے حقوق اور یا لوگوں کے جو فرائض آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، آپ کے ذمے اللہ نے رکھے ہیں، ان تمام فرائض اور واجبات کو احسن انداز سے ان حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ یہ بھی احسان کا ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو احسن انداز سے جو ہے نا ان تک پہنچایا جائے۔ احسان کے مفہوم میں تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ عبادات میں جو اللہ نے ہم پر عبادات کو فرض کیا ہے، اس عبادت میں ذوق اور شوق پیدا کرنا، کمال محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عبادات کو بجا لانا، یہ بھی احسان ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ احسان کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی عبادات میں کمال درجے کا اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق ہو، یہ بھی احسان ہے۔ اور یہ احسان زندگی کے ہر معاملے میں ہونا چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، سنن میں، فرائض میں، واجبات میں، حقوق کی بجا آوری میں، حقوق کے دینے میں، لینے میں، جملہ معاملات میں احسان کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ احسان ایسا عظیم الشان عمل ہے جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اول جو احسان ہے، هل جزاء الاحسان، احسان سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور آگے جو الا الاحسان دوسرا احسان اس آیت میں موجود ہے، اس سے مراد ہے جنت۔ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بدلہ جنت ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے یعنی جنت ہے۔ اور یہ احسان ایسا عظیم الشان عمل ہے، جو احسان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کی ناگوار باتوں پہ صبر کر لیتے ہیں، لوگوں کی اذیت اور تکلیف پر صبر شکر کر لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقامی کارروائی نہیں کرتے، صبر کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، تو یقیناً یہ محسنین ہیں، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت
حود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی قوموں کے حالات کو بیان فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، کیونکہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ احسان ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، احسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ امہات المومنین ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو مد نظر رکھو اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ احسان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، احسان سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور فضیلت یہ ہے، احسان کا ثمرہ اور نتیجہ یہ بھی ہے، جو احسان کا معاملہ زندگی میں اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ لوگوں اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا کرو اور اپنے مالوں کو روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا خرچ کرنا یہ کہ زندگی ہے، کامیابی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اپنے مال کو روک لینا، بخل سے کام لینا ہلاکت ہے۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے، خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عباد یصبح العباد فیہ، جس دن بھی صبح ہوتی ہے الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والوں کو اس سے بہتر عطا فرما، اور جو دوسرا فرشتہ ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ خرچ نہ کرنے والوں کو، اپنے مال کو روک لینے والوں کو نقصان سے دوچار فرما۔ تو یہ فرشتوں کی دعاؤں کا بھی حقدار انسان کو بنا سکتا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا خرچ کرو، احسان کرو، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور احسان کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند فضائل ہیں، یہ چند ثمرات ہیں احسان کے۔ اس لیے ہماری زندگی میں بھی ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، حلقہ احباب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ، اور اللہ کی عبادت میں بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حقوق اور فرائض دینے کی بات ہو اس میں بھی احسان کا معاملہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔